बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अप्रैल बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में आज इमरान खान की 3 दरखास्तों पर अहम समाअत हुई। एक तो तोशाखाना के ख़िलाफ़ जो अपील दायर की गई थी और कहते हैं ना कि नमाज़ें बख्शवाने गए थे और रोज़े गले पड़ गए, वो शहबाज हुकूमत के साथ हुआ है। उसकी तफ़सील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और 2 रुकनी बेंच ने जो आज जितनी क्लास लगाई है और जिस तरीके से वफाकी हुकूमत की नालायकियों के ऊपर बात की है, बहुत अहम तफसीलात हैं। साथ हम बात करेंगे, आज इमरान खान ने खुद बड़े शानदार दलाइल दिए हैं, 2 रुकनी बेंच के सामने खुद लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और अपने केस पर इमरान खान ने खुद दलाइल दिए। और इमरान खान को इतने ज़्यादा केस किए गए हैं कि इमरान खान को एक अच्छा वकील भी कर बना दिया है इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, और इमरान खान अब अपने केसेस में खुद आर्गू भी करने लगे हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। उस दरखास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि जो पंजाब असम्बली के जनरल इलेक्शन हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन बदनीयती से किसी भी सूरत में इलेक्शन कमीशन ये नहीं चाहता कि अदलिया से आरोज़ लिए जाएँ। इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि अदलिया से आरोज़ ना लिए जाएँ, ब्यूरोक्रेसी से आरोज़ हों, जो मोहसिन नकवी जिनको डील करे, और इस तरीके से वो धांधली का एक मंसूबा है। हमारी ये गुजारिश है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन का साथ दें, तो हम ये चाहते हैं कि आपके पास जो दरखास्त थी जिसमें आरोज़ मांगने का कहा गया था, अदलिया से आरोज़ मांगने का कहा गया था, आप आरोज़ अदलिया से दें ताकि ये जो मामला है ये बेहतर हो सके। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस अली बाक़र नजफी ने समाअत की और ये साबिक सूबाई वज़ीर हाशिम डोगर और दीगर की दरखास्त पर बतौर एतराज़ केस पर समाअत हुई। दायर दरखास्त में कहा गया कि रिटर्निंग अफसर और आरोज़ अदलिया से लिए जाएँ। इंतज़ामिया से पोलिंग अमला आने से इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हो सकते। इस वक्त इंतज़ामिया निगरान हुकूमत के हाथों में खेल रही है। वफाकी हुकूमत भी इलेक्शन कमीशन के अमल को अपने तरीके से चला रही है। अदालत एतराज़ दूर करके मेन केस से अदालत इलेक्शन के अमल में अदलिया से रिटर्निंग अफसरान तैनात करने का हुक्म दे। उस पर फिर जो है वो अदालत में समाअत हुई और अदालत में जो ऑब्जेक्शन है वो ख़त्म हुआ। ऑब्जेक्शन ख़त्म होने के बाद जो है वो केस है अब दोबारा फिक्स होगा। और अगर ये लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरखास्त है इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल जाता है, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और मैं ये समझता हूँ कि ये लाहौर हाई कोर्ट से बहुत बड़ा रिलीफ होगा। अब आगे अली बाक़र नजफी साहब की ऑनरेबल कोर्ट है, लेकिन चूँकि यहाँ पे मामलात और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला डिस्कस भी हुआ था कि जब इलेक्शन कमीशन ने अदालतों से, हाई कोर्ट्स से आरोज़ मांगे तो हाई कोर्ट्स ने इनकार किया। हाई कोर्ट्स कैसे इनकार कर सकती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था। और फिर जब 1 मार्च का फैसला था उसमें बाकायदा अदालत ने तमाम इदारों को कहा था कि आप मदद करेंगे इलेक्शन कमीशन की। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन खुद नहीं चाहता कि आरओज सिविल जजेस या एडिशनल सेशन जजेस हैं, और वो ये चाहते हैं कि वही जो तहसीलदार है या कमिश्नर है या डिप्टी कमिश्नर है या जो ब्यूरोक्रेसी से इंतज़ामिया में से आए, पटवारी सिस्टम जो है, तो वो चाहते हैं। लेकिन उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें रिलीफ मिल जाएगा। दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ जो 131 मुकदमात थे, 121 मुकदमात थे उनके अखराज के लिए, और अपने खिलाफ मुकदमात में तादीबी कार्रवाइयों से रोकने के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई थी, और साथ जमान पार्क में जो मुमकिन ऑपरेशन है ईद की छुट्टियों में उसको रोकने के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था। जस्टिस फारूक हैदर साहब उस बेंच का हिस्सा थे। इमरान खान ने खुद पर एक ही नौयत के सैकड़ों 100 से ज़ायद मुकदमात के अंदराज और तादीबी कार्रवाई के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया हुआ था। समाअत के आगाज़ पर इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ नए मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, रियासत की मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान के खिलाफ 140 से ज़्यादा मुकदमात हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा है। पुलिस को अदालत में आकर बताना चाहिए कि क्या गिरफ्तारी ज़रूरी है, और इस तरीके से पुलिस को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। सलमान सफदर ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ तमाम मुकदमात में मुद्दई पुलिस है। जहां पुलिस मुद्दई बन जाए वहां पर मुल्क का क्या बनेगा। पुलिस स्टेशन को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए वजूहात का बताना ज़रूरी है। इतने ज़्यादा मुकदमात का सामना करना मुमकिन नहीं है। कल इमरान खान ने 9 मुकदमात में ज़मानत के लिए इस्लामाबाद में पेश होना है। उनका कहना था कि रमज़ान का महीना मुकम्मल हो रहा है, फिर ईद है और अदालतें बंद होंगी। अदालत इतलात हैं कि आखिरी अशरे और ईद के करीब जमान पार्क में ऑपरेशन हो सकता है। इतने में इमरान खान जो कि बैठे थे, इमरान खान रोस्ट्रम पर आ गए और इमरान खान ने खुद दलाइल शुरू कर दिए।
عمران خان نے عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آخری بار آپ نے آپریشن کو روکا تھا لیکن پولیس نے گھر میں توڑ پھوڑ کی۔ مجھے انفارمیشن ہے کہ عید پر زمان پارک میں آپریشن دوبارہ ہوگا۔ مجھے خوف ہے کہ یہ وہاں پر خون کی ہولی کھیلیں گے۔ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عدالت پولیس آپریشن روکے اور کسی بھی صورت میں پولیس کو منع کیا جائے کہ وہ عید کی چھٹیوں میں کوئی اس طرح کی کارروائی نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ علی زیدی کے ساتھ، ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ انہیں پکڑ لیا گیا، 10 سالہ پرانے مقدمے میں ان کو گرفتار کیا گیا، گھسیٹ کر ان کو لے گئے اور ایک مقدمہ انہوں نے بنا دیا فراڈ کا۔ عمران خان نے کہا کہ انہوں نے عید کی چھٹیوں میں آپریشن پلان کیا ہوا ہے، یہ الیکشن ہارنے سے ڈرے ہوئے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات کی عمران خان نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے، طارق سلیم شیخ صاحب کے جو 2 رکنی بینچ تھا، کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں، یہ مجھے صرف جیل میں ڈالنا نہیں چاہ رہے بلکہ یہ مجھے ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے بھی حملہ ہوا ہے اور اللہ نے مجھے بچایا ہے، آپ سے یہ درخواست ہے کہ انہیں آپریشن کرنے سے روکیں۔ اس دوران جو حکومتی وکیل تھے، نگران حکومت کے وکیل ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل غلام سرور ناہنگ صاحب، انہوں نے عمران خان کی درخواست پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ درخواست میں کہا گیا ہے کہ نہ درخواست گزار کو پکڑا جائے، نہ تحقیقات کی جائیں اور نہ مقدمہ درج کیا جائے۔ پولیس کے تحقیقات کے اختیارات میں رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے استفسار کیا حکومت پنجاب کے وکیل سے کہ کیا آپ بیان دے سکتے ہیں کہ پرانے کسی بھی مقدمے میں نئی ایف آئی آر درج کر کے کارروائی نہیں کریں گے، جیسے کہ آپ 2 ماہ پرانے کسی وقوع پہ نئی ایف آئی آر درج کر کے آپ کارروائی نہیں کریں گے۔ طارق سلیم شیخ صاحب نے کہا کہ کیا آپ اس بات کے بیان دیتے ہیں، عدالت کے سامنے لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ کسی بھی پرانے وقوع میں نئی ایف آئی آر درج کر کے کارروائی نہیں کریں گے؟ غلام سرور ناہنگ نے جواب دیا کہ یہ سوال بھی اٹھے گا کہ درخواست گزار اس کیس میں ریلیف لینے خود آیا ہے، جب درخواست گزار کو بلایا جاتا ہے تب پیش نہیں ہوتا، خدشے کی بنیاد پر درخواست دائر نہیں ہو سکتی، عدالت عمران خان کی درخواست مسترد کرے۔ عمران خان نے عدالت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ کے کورٹ کا آرڈر گیا، اگلے دن اٹیک ہو گیا، انہوں نے توہین عدالت کی، ان کو عدالتوں کے احکامات کی بھی کوئی عزت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مجھے اندر سے انفارمیشن ملی ہے کہ یہ پھر آپریشن کریں گے، مجھے پتہ ہے انہوں نے کیا کرنا ہے، سر خون خرابے کا خطرہ ہے، ہمیں سسٹم میں کانفیڈنس ہی نہیں رہ گیا۔ ججز نے کہا کہ ہم تھوڑی دیر بعد دوبارہ بیٹھیں گے۔ جب عمران خان کے دلائل سن لیے تو بینچ نے کہا کہ ہم تھوڑی دیر بعد بیٹھتے ہیں دوبارہ۔ بینچ اٹھ کے تشریف لے گیا چیمبر میں، وہاں پر مشاورت ہوئی کیونکہ یہ معاملہ بہت بڑا معاملہ ہے، عمران خان کے خلاف 121 مقدمات ہیں اور یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ جس میں پہلے عمران خان کی ایک درخواست تھی کہ 121 مقدمات خارج کیے جائیں، یہ مقدمات تھی کہ ان کے خلاف تادیبی کارروائی نہ کی جائے ان عید کے دنوں میں اور ویسے بھی پولیس کو روکا جائے۔ جو پہلا 121 مقدمات والا معاملہ ہے وہ پینڈنگ ہے 5 رکنی بینچ میں، علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ ہے، اس میں یہ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب بھی اور باقی بھی ججز ہیں، تو وہ وہاں پر پینڈنگ ہے۔ تو یہ بینچ کو پتہ ہے کہ اگر 2 رکنی بینچ فیصلہ دیتا ہے تو اس حکومت نے پھر وہی کام کرنا ہے جیسے انہوں نے پہلے زمان پارک آپریشن کیا تھا۔ اب کیس چونکہ بہت مدلل دلائل دیے گئے ہیں اور کیس اس نوعیت کا ہے کہ نگران پنجاب حکومت کو روکا جائے کہ وہ نقص امن کا سبب نہ بنے، اس وجہ سے اس بینچ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ معاملہ بھیج دیتے ہیں چیف جسٹس کو، چیف جسٹس صاحب اس کیس کو لگا دیں لارجر بینچ میں، لارجر بینچ کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر دے، کل کے لیے یہ 1-2 دن اب بھی ہیں، اور اس میں وہ کوئی حکم امتناعی جاری کر دے تو پھر 5 رکنی بینچ جب سر پہ بیٹھا ہوگا تو پھر چیزیں، کیونکہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے پاس 3 دن ہیں، جو جمعرات تک ورکنگ ڈے ہے 20 اپریل تک، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس معاملے کے لیے ہم لارجر بینچ میں ہم سفارش کرتے ہیں چیف جسٹس کو کہ یہ معاملہ لارجر بینچ میں بھیجا جائے اور لارجر بینچ اس کو دیکھے۔ بہرحال جب دوبارہ عدالت میں سماعت ہوئی تو عدالت نے کہا کہ اس حوالے سے جاری عدالتی نوٹ میں کہا گیا کہ فل کورٹ بینچ اسی نوعیت کے کیسز کی سماعت کر رہا ہے، چیف جسٹس یہ کیس بھی متعلقہ بینچ کے پاس بھجوا دیں، درخواست گزار نے آج ہی کیس کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا کی ہے، اس کو بھی عدالت دیکھ لے۔ بہرحال اس پر اب جو معاملہ ہے وہ چلا گیا ہے 5 رکنی بینچ کے پاس، اور کل ابھی تک لسٹ جاری نہیں ہوئی لیکن امید یہی ہے کہ کل اس کے اوپر سماعت ہو جائے گی اور انشاءاللہ عمران خان کو ریلیف ملے گا اور یہ جو آپریشن کرنا چاہتے ہیں عید کے دنوں میں اس سے روکا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک اپیل دائر کی تھی اور یہ جسٹس عاصم حفیظ صاحب کا فیصلہ تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ 1988 سے لے کے 2023 تک تمام ریکارڈ، مکمل ریکارڈ، اس میں آپ کوئی بھی جو ہے وہ جو مقدس گائے نہیں ہے، تمام لوگوں کا ریکارڈ، اور یہ حکم دیا تھا کہ 7 دن کے اندر اندر تمام جو لوگ ہیں
جو پبلک آفس ہولڈر ہیں وہ اپنے جو والنٹیرلی وہ اپنی توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کے بارے میں تفصیلات فراہم کر دیں یا وہ پبلک کر دیں۔ اس پر وفاقی حکومت نے اپیل دائر کر دی، انٹرا کورٹ اپیل دائر کی، اور یہ انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں۔ 2 رکنی بینچ تھا لاہور ہائی کورٹ کا، اس میں یہ اپیل دائر کی گئی۔ 2 رکنی بینچ میں جو یہ جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کا جو یہ کہ عدالت تھی، جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کی عدالت میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے نصیر احمد کا کہنا تھا کہ 1947 سے 1990 تک توشہ خانہ کا ریکارڈ دستیاب نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیں، وفاقی حکومت کہہ رہی ہے ہمارے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے، جبکہ عدالت نے کہا کہ پہلے حکم پر عمل کیا جائے۔ عدالت نے انٹرا کورٹ اپیل اس بنیاد پر مسترد کر دی ہے، یہ جو ان کا تھا کہ پہلے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے، عدالت نے کہا ہے وہ فیصلہ ہم اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، 2 رکنی بینچ بھی سنگل جج کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کو اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا، آپ اس فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے۔ عدالت نے کہا کہ اس حکم پر مکمل طور پر ہم بھی قائم ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس عرصے کا ریکارڈ نہیں رکھا، یہ تو ریاست کا اثاثہ ہے، ریکارڈ نہ ہونے کا سن کر دکھ ہوا ہے، یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ ریکارڈ نہیں ہے۔ اور ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس پر بھی مجھے بھی حیرت ہوئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کہا کہ راتوں رات بل منظور ہو جاتے ہیں اور جس کے لیے بل پاس ہونے چاہیے وہ ہوتے ہی نہیں ہے۔ بے عوام کے لیے بل نہیں پاس ہوتے، اپنے مفادات کے لیے آپ راتوں رات بل منظور کر لیتے ہیں۔ آنے والی نسل کے لیے کیا چھوڑا ہے آپ نے؟ پہلی نسل نے پاکستان بنایا لیکن دوسری نسل نے کچھ نہیں کیا، ہم نے بچوں کو کیا دینا ہے؟ عدالت نے کہا یہ پوری قوم کا معاملہ ہے۔ 1947 سے 2001 تک توشہ خانہ کا تمام ریکارڈ لے کر آئیں، اگر ریکارڈ نہیں ہے، ورنہ اس وقت سے اب تک تمام افسران کو جو سابقہ بھی ہیں اور ریٹائرڈ جو ہو چکے ہیں اور جو موجودہ ہیں، تمام افسران اگلی تاریخ پر پھر اگر ریکارڈ نہیں ہے تو پھر تمام عدالت میں پیش آپ کو ہونا پڑے گا، چاہے وہ ریٹائرڈ ہی کیوں نہیں ہو چکے۔ بتائیں نا، اتنا اہم ریکارڈ تھا، آپ نے غائب کیسے کر دیا؟ 1947 سے لے کر 2022 تک تمام کا تمام ریکارڈ پبلک کیا جائے، عدالت پیش کیا جائے، نہیں پیش ہوگا تو متعلقہ تمام افسران اور 1947 سے لے کر جو زندہ ہیں تمام ریٹائرڈ افسران وہ بھی عدالت میں پیش ہوں۔ عدالت نے کہا ہم اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ عدالت نے حکومتی درخواست پر سماعت مئی کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی اور ان کو کہا کہ ہم آپ کو ایک مہینے کی تاریخ دے رہے ہیں اور ایک ہی موقع دے رہے ہیں، اگلے تاریخ میں یا تو آپ نے ریکارڈ سارا لے کر آنا ہے۔ یہ گئے تھے پہلا فیصلہ کالعدم قرار دلوانے اور وہ 1988 سے تھا، انٹر کورٹ اپیل میں ہائی کورٹ نے کہا جی 1947 سے لے کے آئے نا، کدھر گیا ریکارڈ اور کون گم کرنے والا ہے سارے، اور اس میں بڑے بڑے گھپلے ہیں ان کے، وہ سارے کے سارے طلب کرتے ہوئے عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔